بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ افواج پاکستان کے سربراہ سے ملاقات نہیں، ملاقاتیں کس نے کب کیوں کیسے کی، یہ اس وقت موضوع بحث ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کوئکلی ٹائم لائن۔ اے پی سی ہوئی اور اے پی سی میں نواز شریف صاحب کی تقریر ہوئی۔ نواز شریف صاحب نے بہت ڈائریکٹ باتیں کی اداروں کے حوالے سے، جو اعلامیہ آیا اس میں بہت ڈائریکٹ باتیں ہوئی اداروں کے حوالے سے۔ اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب نمودار ہوئے میڈیا پر، اور انہوں نے بتایا کہ اب سے کچھ دنوں پہلے 6-7 دنوں پہلے انہی سیاستدانوں کی ملاقات ہوئی تھی اسی اسٹیبلشمنٹ سے جس کو اتنا متون کر رہے ہیں آج، اور وہاں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے اسی دن ہمارے پروگرام میں آ کر بہت کچھ کہا، اس سب کا بہت برا منایا سب نے۔ بلاول صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں شیخ رشید صاحب کا پہلے نام لیا بغیر اور پھر نام لے کر بہت کچھ کہا۔ بلاول صاحب نے کیا کہا، شیخ رشید صاحب نے جو ان ملاقاتوں کے بارے میں جو بتانا شروع کیا ٹی وی چینلز پر آ کر اور ہمارے پروگرام میں بھی، بلاول صاحب نے اس بارے میں کیا کہا دیکھیے گا۔ شیخ رشید صاحب کا غیر ذمہ دارانہ بیانیہ اس کو متنازع بنا سکتے ہیں۔ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا۔ میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے، فورن پالیسی سے تعلق رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ بلاول صاحب نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید صاحب کا نام لیے بغیر کہ ان سے کہا جائے کہ یہ چپ ہو جائیں۔ کیا کہا بلاول صاحب نے؟ کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ نیشنل سیکیورٹی سے، نہ گلگت بلتستان سے، نہ آزاد کشمیر سے، نہ فارن پالیسی سے، جنہوں نے اس میٹنگ میں ایک لفظ نہیں کہا، آج کل ہر ٹی وی چینل پہ آ کے بات کر رہا ہے۔ جس کا بھی سپوکس پرسن ہے ان کو فوری اس کو کہنا چاہیے کہ چپ ہو جائے۔ اس ملاقات کا احوال خواجہ آصف صاحب نے بتایا، چونکہ شیخ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے الیکشن کی رات آرمی چیف کو فون کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ دھاندلی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آرمی چیف نے ان سے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوگی، آپ اطمینان رکھیے۔ اور پھر اس ملاقات میں آرمی چیف نے جب دھاندلی کے حوالے سے تحفظات اٹھائے گئے تو آرمی چیف نے کہا خواجہ آصف صاحب کو کہ آپ نے مجھے نہیں فون کیا تھا الیکشن کی رات، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دھاندلی نہیں ہوگی، دیکھیے آپ نے الیکشن جیتے ہیں آپ۔ خواجہ آصف صاحب نے خود اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز یہ بتائیں، دکھائی۔ ایک تو میں آپ کو قطعی طور پہ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ نیب آرڈیننس کے اوپر یا نیب کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی، قطعی طور پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ جب الیکشن میں دھاندلی کا وہاں پہ ذکر ہوا، یہ موضوع وہاں پہ زیر بحث رہا، تو انہوں نے آرمی چیف نے کہا کہ خواجہ آصف نے مجھے ایڈریس کر کے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے رات گئے جو ہے، انہوں نے 8 بجے کہا لیکن مجھے یاد پڑتا ہے یہ 2-3 بجے آفٹر مڈ نائٹ میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، میسو قسم کی یہاں پہ ریگنگ ہو رہی ہے، یہ میں نے ان کو کہا۔ انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا، جو انہوں نے وہاں پہ بھی کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ تو اس کا ذکر انہوں نے ضرور کیا اور میں نے بالکل کانٹیکٹ کیا، اس میں کوئی شک شبے کی یا میں کوئی اس سے انکاری نہیں ہوں۔ جتنے بھی فوج کی مداخلت ہوئی ہے اس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا کہ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ سویلین جو ہیں انہوں نے یہ اسپیس جو ہے وہ فوج کو پرووائڈ کی اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے فوج سے مدد مانگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ سیاستدان جو ہے تقریریں کرتے ہیں اور دیکھیں آپ نے کہا کہ میں گھسیٹوں گا، اور وہ بعد میں آپ کے سامنے آئی۔ وزیر اعظم کی ساری تقریریں جو ہیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، یہ انہوں نے وزیر اعظم کا بھی کہا، وزیر اعظم کی تقریریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی معاملہ کیا ہوا، اے پی سی میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر شیخ صاحب نے آ کے یہ امپریشن دیا کہ بھائی خود ملتے آئے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، باہر آ کے برا بھلا بھی کہتے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ اتنے میں آج مریم نواز صاحبہ نے، یعنی پتہ چل گیا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، خواجہ آصف صاحب کی بھی، سب کی ہوئی ہیں ملاقاتیں، گلگت بلتستان کے حوالے سے ہوئی ہیں اور پھر سیاسی باتیں بھی ہوئی اس میں۔ ایسے میں آج مریم نواز شریف صاحبہ سے جب ایک صحافی نے پوچھا کہ جو ڈنر ہوا ہے وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کا یہ جواب۔ ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ GHQ میں نہیں ہونے چاہیے۔
اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور غیر متوقع پیش رفت کے نتیجے میں ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں افواج پاکستان کے ترجمان نے مزید بتایا کہ محمد زبیر صاحب مسلم نون کے جو رہنما ہیں ان کی بھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف سے، جس میں سے ایک میں تو خود ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے ایک ملاقات میں۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے کیا کہا کچھ دیر پہلے، یہ دیکھیے۔ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا۔ ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ اور محمد زبیر صاحب نے کیا جواب دیا، کیا کہا ان ملاقاتوں کے حوالے سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بیپر کے حوالے سے، وہ بھی دیکھیے۔ میں نے وینٹ دیئر تو میں نے ان کو کہا، یہ اوپننگ سینٹنس میرا یہ تھا کہ میں نہ اپنے لیے ریلیف لینے آیا ہوں، نہ ہی میں کوئی پارٹی کے لیے ریلیف لینے آیا ہوں، نہ میاں نواز شریف کے لیے نہ مریم نواز شریف کے لیے۔ میں نے کہا اسپیسیفکلی وہ جو اگست کے اینڈ میں جب میں گیا تھا تو 1 سپٹمبر کی ڈیٹ لگی ہوئی تھی۔ میں آج بھی بالکل آن اوتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ اسپیسیفکلی کہا کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس۔ 4 گھنٹے آپ بیٹھیں گے تو آپ ڈسکس نہیں کریں گے۔ آئی ڈونٹ نو آئی ایس پی آر چیف کو یہ بتانے کی کیوں ضرورت پڑی۔ یہ ساری کی ساری یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تینوں بڑی پارٹیوں کے ریلیونٹ رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی سے نبیل قبول صاحب تشریف لائے، بہت نوازش ہے، بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف سے صداقت عباسی صاحب آئے، ایم این اے، بہت شکریہ سر۔ ملک احمد خان صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم نون کے، جناب اسمبلی سے تعلق، تینوں کا بہت بہت شکریہ سر۔ نبیل بھائی ذرا اسٹارٹنگ میں آپ بتائیں، تجزیہ کریں ذرا پہلے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ملا نہیں ملا، اتنے بجے ملا، اتنے بجے بولا، یہ بھی ملا وہ بھی ملا، یہ بات ہوئی، یہ کیوں، کیا ہو گیا اچانک؟ یہ اس پہ ایک گانا مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ بھائی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کو میٹنگ ہی کرنی تھی تو اے پی سی کیوں بلایا؟ اور اگر آپ کی میٹنگ میں بات طے نہیں ہوئی تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا ریپرکشن میں اتنا زبردست سپیچز آئی ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ ماحول اور خراب ہوا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو بیچ میں آنا پڑا اور انہوں نے سارا اور پول کھول دیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیٹنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور سیٹنگ نہیں ہوئی تو پھر اے پی سی میں لتاڑ دیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ میری زبان سے وہ باتیں نہ نکلوائیں کہ بعد میں پھر مجھے دوسرے دن دوبارہ آپ کے شو میں آ کے کلیریفائی کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا نا، مجھے یاد ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی ہوا تھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میرے کہ اس کا جو بھی اس کو گندی کہوں، جو بھی یہ گند ہوا ہے اس کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے۔ وہ کون؟ وہ ماسی مصیبتیں جو کرتا ہے نا، جو لڑائی پھیلا دیتا ہے گھر کے اندر، ساس بہو کا جھگڑا کروا دیتا ہے، وہ ایک ہی ماسی مصیبتیں ہیں۔ تو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی انٹرویوز دیتا آپ کے شو میں۔ میں شیخ رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اس شیخ رشید صاحب کو ضرورت ہی نہیں تھا کہ وہ انٹرویو میں آ کر یہ کہے کہ بھائی 2 میٹنگیں ہوئی، ایک میٹنگ میں چائے اور سلاد جو ہے کھلایا گیا۔ کبھی آپ نے سنا آفیسرز میس میں، میں بھی بہت گیا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے، فوج تو بڑا اچھا سنیکس کھلاتی ہے، کبھی چائے کے ساتھ سلاد آپ نے کبھی کھایا؟ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی باتیں ہوئی ہیں کہ جی فلاں اس طرف بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک اور وزیر نے بولا ہے، یہ ایک اور وزیر نے یہ بات بولی کہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ نے اشارہ کیا کہ گلگت بلتستان میں داندلی نہیں ہونا چاہیے، تو اس منسٹر نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو کہا گیا کہ اس نے کہا نہیں، آپ علی امین گنڈا پور، اس پہ کہا گیا یہ علی امین گنڈا پور کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ انٹرویو ہے۔ تو بلاول صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کی گارنٹی نہیں، مجھے ان کی گارنٹی چاہیے، ان سے مراد ڈی جی آئی ایس آئی ہے۔ پرائم منسٹر کو چاہیے اپنے ان منسٹروں کو سیک کرے،
آپ یقین کریں کہ ایک بات اس بتائیں، وقت بلاول صاحب کی آج کی گفتگو سے کنٹرول مجھے یہ لگا کہ بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید اگر بولے ہیں تو خود سے نہیں بولے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں بھی بالکل یہی سمجھتا ہوں. شیخ رشید نے اتنا بڑا پینڈورا باکس کھولا ہے. یہ وہی کام ہوا ہے جس کسی نے مسلم لیگ نون کے دور میں ڈان لیگز کا کام کیا تھا. یہ وہی کام آج ہوا ہے. مجھے بتائیں کس نے کنٹروورشل بنایا؟ کیا اپوزیشن کے لوگوں نے کنٹروورشل بنایا فوجی ادارے کو اور سیاستدانوں کی ملاقات؟ یہ آپ کے اپنے فیڈرل منسٹروں نے بتایا. بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اے پی سی. چلو یہ میں پوچھتا ہوں صداقت بھائی سے پوچھتا ہوں. آپ کے فیڈرل منسٹروں نے بتایا. اب وہ فیڈرل منسٹروں کے خلاف کیا کاروائی ہوئے گی؟ مجھے پتا کوئی کاروائی نہیں ہوگی، کیونکہ کاروائی کرنے والا جو ہے وہ بیچارہ وہ کہتا ہے نہ میں دیکھتا ہوں نہ میں سنتا ہوں، میں صرف بیٹھا ہوا. کاروائی کیوں کریں گے؟ میں اگر مطلب آپ لوگ مطلب معذرت کے ساتھ سیاسی حوالے سے کہہ رہا ہوں، گندے تو آپ لوگ ہو رہے ہیں نا، تو ان کو کاروائی کرنے کی دے آر انجوائنگ، دے آر ہیونگ اے گڈ ٹائم. گندے ہم نہیں ہو رہے، سیاسی حوالے سے ہم نہیں ہو رہے. وہ آپ کے بارے میں یہ بیچ رہے ہیں کہ دیکھو یار اے پی سی میں تقریر کرتے ہیں، اعلامیہ میں جھاڑتے ہیں اور اندر اندر ملتے ہیں. یار وہ یہ بیچ رہے ہیں اندر اندر ملتے ہیں. اس کا مطلب فوج کا اگر آرمی چیف آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتا ہے تو فوج کے آرمی چیف کو بھی اپوائنٹمنٹ نہیں دینا چاہیے نا آپ کو. کوئی سیاسی بندہ ملنا چاہتا ہے فوج بول دے. ہم تو درخواست کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم درخواست کرتے ہیں، ہم غلطی کرتے ہیں. آپ بھی تو پھر اپوائنٹمنٹ نہ دینا. آپ بھی کہے جاؤ پارلیمنٹ میں، آپ بھی کہو جاؤ جوڈیشری میں، اپنا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے کہا ہے، آپ نہ ملے نا ان سے. دو طرفہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ظاہر ملاقات تو کبھی بھی ہوتی ہے دونوں کے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن میں ذرا صداقت صاحب سے پوچھ، صداقت صاحب وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ سارا جو اتنا گند پھیلیا، یہ اس کا نقطہ آغاز تو شیخ رشید صاحب نے جب انٹرویوز دینا شروع کیے تو وہ نبیل صاحب کہتے ہیں کیوں کیا شیخ صاحب نے یہ؟ آپ کو ٹوکنا چاہیے، استعفیٰ لینا چاہیے اسے. آپ کے خیال میں کیوں کیا شیخ صاحب نے ایسا؟ صداقت بھائی. بہت شکریہ وسیم صاحب. پتہ نہیں نبیل صاحب کو وہ کیوں بات بھول گئی ہے جو آج سے 4 دن پہلے آل پارٹی کانفرنس میں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تھا. وہ کیا تھا؟ ایک آرگنائز طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے قومی اداروں کو اس طرح بدنام کریں اور 3 رات پہلے وہ اندر جا کے گوڑے پکڑیں اور باہر آ کے گریبان پکڑیں. اس کی کیا لاجک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ شیخ رشید نے اپنا ملی فریضہ سمجھا کہ میں بتاؤں. نہیں، شیخ رشید اپنی بات کا خود جواب دیں. پہلے میں اپنا جواب تو دے دوں نا کہ غریب لوگوں کے لیے، کارکنوں کے لیے بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور اندر جا کے بیانیہ ہے کہ جی ہمیں کچھ اور دو، اور وہ اس کو ہم این آر او کہتے ہیں. یہ این آر او کے لیے کون کون سے بیوروکریٹس کے پاس جاتے ہیں، کون کون سے ریٹائرڈ ججوں کے پاس جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں. اور ہم سے تو انہوں نے 34 پوائنٹ کا این آر او سامنے مانگا تھا. تو آج اور کچھ ہوا نہیں ہوا. مسلم لیگ نون کا جو سیاسی منافقت ہے جو یہ پبلک سے کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے کرتے ہیں، وہ بہت صاف طریقے سے ایکسپوز ہو گیا. وہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا لیکن یہ گول مول کر لیتے تھے. آج میں دیکھتا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب اس بات میں سے کیسے کوئی لاجک نکالتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی کوئی قیادت ہے، ان کا کوئی بیانیہ ہے، ان کا کوئی پبلک کو دکھانے کے لیے وہ فیس ہے. ورنہ وہ یاد ہے نا پیر پگاڑا والی بات کہ اندر یہ پاؤں پکڑتے ہیں اور باہر آ کے گریبان پکڑتے ہیں. ملک صاحب ہم سب بیتاب ہیں، خاص طور سے صداقت ابائی صاحب کہہ رہے ہیں آج میں دیکھتا ہوں کہ کہاں سے نکلتے ہیں. بتائیں بھائی. وہ کہہ رہے ہیں جی اے پی سی میں تقریر، اعلامیہ میں رگڑ ہے، وہ مل رہے ہیں جا کے، وہ سب سارے ہی مل رہے ہیں. بھائی آپ بتائیں آج آپ کیسے نکلیں گے اس بات سے ملک صاحب؟ اچھا وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میری سمجھ کے مطابق اور آج تک ہم نے جو بھی کبھی بھی کسی ایک خاص ایونٹ کا کوئی اکاؤنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو پارٹیسپینٹ سے آتا ہے. جی جی. اچھا اب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی، ایک تو وہ اکاؤنٹ ہے. ہاں. اچھا دوسرا اکاؤنٹ زبیر صاحب کا جو آپ نے بھی چلوایا، غالباً میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا. جی 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 جی. میں نے وہ دونوں جو سنے آج شام سے یہ معاملہ میڈیا میں ہے اور اس پہ کافی بات بھی ہو رہی ہے. ہاں ہاں. اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ زبیر صاحب کی درخواست پر ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں یہ معاملات بھی زیر بحث آئے جس میں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا. جی ہاں. جس پر آرمی چیف نے یہ کہا کہ یہ آپ کے قانونی معاملات عدالتوں میں دیکھیں. جی. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے جو ارشد شریف کے شو میں انہوں نے دی. جی 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 جی. زبیر صاحب نے اس کو
اس کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے کہا میں ملا ضرور لیکن ذاتی حیثیت میں ملا. میرے ان سے دیرینہ تعلقات ہیں اور جب میں گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھا تو لازمی طور پہ یہ بات زیر بحث آئی ٹھیک ہے کہ مقدمات کی نوعیت کیا ہے. اب اس میں سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا زبیر صاحب نے کوئی ایسی بات کی جس پر DGISPR کی طرف سے کوئی یہ بات آئی ہوتی جس میں کہا گیا ہوتا کہ انہوں نے کوئی ریلیف مانگا, جیسے بھی صداقت کہہ رہے ہیں, اور کہ جی آپ جاتے ہیں اور جا کے گھٹنے پکڑتے ہیں, گلا پکڑتے ہیں. دیکھیں ایک بات, مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کانٹیکسٹ میں رہنا ہے اور آپ نے صحیح بات کو صحیح کہنا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پرنسپلی جو اکاؤنٹ دونوں پارٹیسپینٹس کی طرف سے آیا ہے ہمیں اسی کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس میں دونوں کی طرف سے ڈینائل نہیں ہے. دیکھیں سر, آپ کے لیے جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہے نا کہ جو اکاؤنٹ مریم بی بی کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ کہ بھائی نہیں ملنا ہی نہیں چاہیے سیاستدانوں کو, ایسے لوگوں سے مراد یہ کہ ایسے معاملات پر پارلیمنٹ سے باہر ملنا ہی نہیں چاہیے. تو شہباز صاحب بھی ملے, خواجہ آصف بھی ملے, احسن اقبال بھی ملے, زبیر صاحب بھی ملے, اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں اور بھی بہت لوگ ملے. اب یہ وسیم, یہ تھوڑی سی بات ذرا مجھے اجازت دیں گے کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی ایک ایسی چیز جو کہ جس کی وضاحت ضروری ہے وہ ہو جائے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب پارلیمنٹ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنا DGI بھی تھے. جی اس میٹنگ میں پرائم منسٹر نہیں تھے. یہ پرانی بات کر رہا ہوں جب انڈین کچھ پلوامہ کا معاملہ اور اس کے بعد وہ بھی لندن والے معاملے کے بعد ایک سیکیورٹی میٹنگ ہوئی. تو پرائم منسٹر اس میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھے تھے. اس کے بعد پھر ایک میٹنگ جب گلگت بلتستان کے سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر ایک میٹنگ کال ہوئی تو اس میں سارے پارلیمنٹری پارٹیز کے نمائندہ وفد گئے. وہ اس میٹنگ سے پہلے ہوئی جس کا شیخ رشید کہہ رہے ہیں ایک نہیں دو میٹنگز ہوئی. تو نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز پہ پارلیمنٹ میں بھی ہوسٹ ہوتی رہی اور اس میں ملٹری لیڈرشپ وہاں آتی رہی, اور بعض سینسٹیو ایشوز پہ کوئی میٹنگ اگر ملٹری کی پریمیسز پہ ہوئی اور پارلیمانی لیڈرز وہاں پر گئے تو یہ کوئی امر مانیہ نہیں تھا. اور یہ جو مریم بی بی کی بات تھی وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھی. وہ شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے ایک جرنلسٹ بھائی نے سوال کیا جس پر مریم بی بی نے بڑی پرنسپلڈ اور واضح بات کی کہ سیاسی معاملات GHQ میں نہیں پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. اب یہ جو سیاسی معاملات لیکن GHQ میں ISI کے میس میں ہوئے نا, اور مریم بی بی کی پارٹی کی سینئر قیادت گئی تھی, تو یا تو قیادت نہ جائے یا مریم بی بی وہ نہ کہیں جو آج انہوں نے کہا ہے. نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ ذرا یہاں بات کو روکیں. اس کو ڈیفرینشیٹ کر لیں کہ مریم بی بی بات کر رہی ہیں سیاسی معاملات کی. ISI کے میس کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر ہوگی. مریم بی بی خود کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا معاملہ ہے اور یہ پولیٹیکل ایشو ہے, اور پولیٹیکل ایشو پہ بات صرف پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں نا, اگر سر سن لیتے ہیں ایک بار سن لیں کہ مریم بی بی نے کیا کہا تاکہ پھر آپ کا تصویر کلیئر ہو جائے نا. ایک سیکنڈ یہاں روک لیں. جی چلے ایک دفعہ سن لیں پھر چلا دیں, پھر بات چلا دیں. تو مجھے پتا نہیں, شاید ڈنر تو نہیں ہوا, مجھے بھی سننے میں آیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا, اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے, وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے, ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے, ان کی مشاورت کا ایشو ہے. ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے, نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, یہ GHQ میں نہیں ہونے چاہیے. سرکار آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مریم بی بی کہہ رہی تھی سیاسی گفتگو کے حوالے سے, اور جو میٹنگ ہوئی والا نہیں, وہ کہہ رہی ہے یہ میٹنگ سیاسی معاملہ تھا اور یہ وہاں نہیں ہونی چاہیے جہاں ہوئی. تو پھر اگر وہاں نہیں ہونی چاہیے تو ان کی پارٹی کے لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیے وسیم, آپ کی ریڈنگ یہ اور لیکن میری ریڈنگ اس کی یہ ہے, یہ تو لسننگ ہے سیدھی جو معاملات نہیں یار, نہیں ایسے نہیں نا, سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اس کا ایک خاص مطلب چاہ رہے ہیں اور میں آپ کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا, آپ اپنا مطلب جو بھی چاہتے ہیں لیکن میری وضاحت لے لیں. گزارش یہ ہے کہ مریم بی بی کا جو معاملہ ہے کہ گلگت بلتستان کا اگر الیکشنز کا معاملہ ہے تو پولیٹیکل ہے, لیکن اگر انہی نیشنلز کے ساتھ کوئی سیکیورٹیز ایشوز جڑے ہوں, جیسے بھی پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب نے پنڈی کے حوالے سے وفاقی کابینہ کی حیثیت سے کہا کہ سیکٹیرین کا بڑا تھریٹ ہے,
آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان سیکٹیرین کے ایشوز پہ ایک بیٹل گراؤنڈ رہی ہے، فار اے لانگ پیریڈ بیٹل گراؤنڈ. جی جی. تو یہ کچھ سینسٹیو معاملات ہیں جو میں اوپن میڈیا پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. اگر ان معاملات کی حد تک اگر ملٹری لیڈرشپ ہوسٹ کرتی ہے تو اس پہ مریم بی بی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا، یہ آپ کا پارلیمانی لیڈرشپ صداقت صاحب یہ ہے، میں آپ کو بڑی کلیئر بات کروں. جی صداقت صاحب، آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ مریم صاحبہ صبح صبح کہتی ہیں کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، میٹنگ اس طرح کی جو ہے نا سیاسی معاملات کی جی ایچ کیو میں نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے تو ٹھیک کہا، بیکاز یہ سیاسی معاملات تو تھے نہیں، یہ عدالتی معاملات تھے، یہ کیسوں کے معاملات تھے، یہ کوئی اور مدد کی بات تھی جو بڑی واضح ہو گئی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کو جاتے جاتے بات کر دی ہے؟ ایک کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ محمد زبیر صاحب کو ان کی درخواست پہ 2 دفعہ ملاقات کی گئی، جن میں مریم صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ یہ معاملات جو ہے یہ کورٹ تک ہیں. تو اس کے بعد آپ نے کیا سننا ہے وسیم؟ کیوں بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا میں بریک لوں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا ایشو ہے؟ صرف بات یہ ہم کہتے ہیں یہ مائنڈ کر جاتے ہیں. دس از ہاؤ مافیا ورکس. ایک طرف سے گڈ کاپ بیڈ کاپ، ایک طرف سے دھمکی، ایک طرف سے منت. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ساڑی جان چھوڑو، ساڑھے پیسے چھوڑو. اچھا بھائی بریک لے لیں، لیکن بریک سے پہلے ذرا یہ سنیں، زبیر صاحب نے اب تک دو تین جو رد عمل دیے ہیں اس میں بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں. وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں بھی آئے ہیں، آسمہ شرازی صاحبہ کا پروگرام نے دکھایا، شاہزیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں بھی گئے ہیں. اب مریم بی بی کو چونکہ ایک تو ہے نا اپوزیشن تو یہی الزام دے رہی ہے، یہی تاثر دے رہی ہے نا کہ یہ نہیں جناب زبیر صاحب ایسے ہی نہیں ملے. وہ تو کہہ رہے ہیں میں ایسے ہی ملا ہوں، ذاتی حیثیت میں تعلق ہے، دوستی ہے، لیکن اصل میں وہ پیغام لے کر گئے کسی کا. تو اس کے لیے یہ بات جاننا بڑا اہم ہے کہ کیا مریم بی بی کو پتا تھا کہ زبیر صاحب مل رہے ہیں وہاں یا نہیں پتا تھا، یا مریم بی بی کو ملاقات کے بعد بتایا انہوں نے یا نہیں بتایا. اب آپ ذرا سنیے کہ زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کئی کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے مریم بی بی کو بتایا، کاشف بھائی صاحب کو انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کو انہوں نے بتایا ایک ملاقات کے بعد کہ مل کر آیا ہوں، لیکن شاہزیب خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کو تو شاید آج کے ارشد شریف صاحب کے بیبر سے پتا چلا کہ مل کر آیا ہوں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ ذرا سنیں زبیر صاحب کی گفتگو سنیں ذرا. دیکھیں آپ کی اس ملاقات کے بارے میں نہ مریم بی بی کو پتا تھا، نہ نواز شریف صاحب کو پتا تھا، نہ شہباز. مریم نواز سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ان کو پتا تھا سر کہ آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں؟ نہیں، پہلے نہیں پتا تھا. آپ نے پہلی ملاقات کے بعد مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو بتایا کہ آپ مل کر آئیں؟ نہیں، میں نے نہیں بتایا تھا. پہلی ملاقات سے پہلے نہیں پتا تھا یا دوسری ملاقات سے پہلے نہیں پتا؟ دونوں ملاقاتوں سے پہلے نہیں پتا تھا. اور دوسری ملاقات پہلی ملاقات میں طے نہیں ہوئی تھی، مگر آپ نے پہلی ملاقات کے بعد نواز شریف کو نہیں بتایا تھا، اور دوسری ملاقات پھر آپ کرنے گئے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور پھر وہ ملاقات ہو گئی، اس کے بعد بھی نہیں بتایا دونوں کو؟ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن، پولیٹیکل کوئی ایسپیکٹ تھا ہی نہیں کہ میں کہتا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں. سو دونوں ملاقاتوں کے بعد آپ نے ان کو بتایا کہ because I didn't want a political aspect or connotation to this thing. سر پہلی ملاقات کے بعد مریم بی بی نے یہ نہیں کہا آپ کو، جس طرح آج ان کی پوزیشن ہے کہ آپ ان سے نہ ملا کریں کیونکہ آرمی چیف سے نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل انہوں نے یہ کہا تھا. تو یعنی کہ آج مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیپر سے پتا چلا ہے کہ آپ 2 دفعہ آرمی چیف سے مل چکے ہیں؟ شاید بیکاز پرسنل ملاقات تھی میری. بالکل. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. زبیر صاحب کی بھی آپ نے رائے سنی کہ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی کو پہلی ملاقات کے بعد بتایا تھا، جس کے بعد کاشف بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا پھر انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کو نہیں ملنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی. لیکن شاہزیب خان زادہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو آج بیپر کے ذریعے پتہ چلا ہوگا ارشد شریف صاحب کے پروگرام کے کہ وہ جو ہے وہ مل کر آیا؟ انہوں نے کہا ہاں شاید، تو پتہ نہیں. لیکن نبیل قبول صاحب، اس سب کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے سیاست کے راستے بہت مشکل ہو گئے آپ کے خیال میں؟ مشکل میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ بمپی روڈ ضرور ملے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی 1 سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے ڈیورنگ دھرنا. آپ نے کنٹینر کے اندر وہ باتیں سنی اور پھر سوشل میڈیا میں چلی. اور میں عمران خان کو اتنا جانتا ہوں کہ وہ عمران خان جو 2014 کے دھرنے والا عمران خان اور 2018 کے جنوری والا عمران خان میں بہت زمین آسمان کا فرق آ گیا. صحیح ہے. ہاں اس نے بھی سیکھ لیا کہ دیوار سے سر ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
دیکھیں بہادری اور دشمنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بہادری میں اور اپنے آپ کو بیوقوفی میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب ایک ٹاسک لے کر نکلا ہے، جیسا شہباز شریف نکلا ڈیمیج کنٹرول کرنے میں، کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے تھے اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، لیکن ان کی محنت میں پانی ضرور پھرا ہے، یہ میں ضرور کہوں گا نواز شریف صاحب کے سپیچ کے بعد. لیکن اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن میں اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کروں گا، ہم چونکہ الائنس میں، لیکن مجھے ایک ڈر ہے وہ کیا؟ کہ مولانا فضل الرحمان ناراض نہ ہو جائے. وہ کس بات میں ناراض ہوں گے؟ کیونکہ مولانا فضل اس بات کے اوپر جو بھائی میٹنگیں آپ لوگ کر رہے ہو اور پھر اے پی سی میں بھی بیٹھ رہے ہو اور ہمیں بتا بھی نہیں رہے ہو. دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان، آپ کو پتہ ہے آج کل ان کو، وہ پہلے بڑے ہسمکھ چہرہ لے کے بیٹھتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس اے پی سی کے اندر ایک دفعہ بھی مولانا کے چہرے پہ سمائل نہیں آیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پہلے بھی ناراض تھے کچھ باتوں کے اوپر، اور اب اس بات کے اوپر رہبر کمیٹی کو چاہیے کہ یہ بلائے زبیر صاحب کو بھی اور مسلم لیگ نون کو اور شہباز شریف کو، کہ پوچھے کہ بھائی آپ کے لوگ ملنے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ تو ملنے نہیں جا رہے نا، پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں جا رہے ہیں ملنے، صرف مسلم لیگ نون کیوں جا رہی ہے؟ ہمارے اوپر بھی تو کیسز ہے نا، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی بہت سارے نہیں ہے. زبیر صاحب کی ملاقات کا تو 3 گھنٹے پہلے پتا چلا ہے، اس سے پہلے ورنہ جو ملاقات ہوئی تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس میں شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں، اس میں بلاول صاحب بھی تھے، اس میں وہ تو گلگت دیکھیں وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک ہاں، لیکن ساری سیاست پہ بات ہوئی نا اس میں، نون کے لوگ بھی تھے، آپ کے لوگ بھی تھے سب. لیکن وہ ملاقات جو تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ چھپ نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس میٹنگ کے بعد ہی منسٹر باہر نکل کے آ کر انہوں نے ایک بات بتانی تھی. تو آپ اپنے ہی منسٹروں کو جب آپ ان کیمرہ بریفنگ کہتے ہیں اور اپنے منسٹروں کو اجازت دیتے ہیں خود کہ جا کر یہ باتیں کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کو بولو چوری کرو اور رکھوالی کرنے والے کو کہو کہ رکھوالی کرو. اس پہ کوئی کامنٹ آپ کر دیں ملک صاحب، پھر میں صداقت صاحب کی طرف آتا ہوں. پاکستان میں سیاست کرنے کی کچھ ریالٹیز ہیں، لائک اٹ اور ناٹ. اب اوور ڈو کر کے مسلم لیگ نون نے اپنے لیے بہت ساری پرابلمز کھڑی کر لی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وسیم، یہاں مسئلہ جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک نان کمپیٹیٹیو پولیٹیکل رجیم جب بن جاتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ سارے ٹولز آف آپریشن بنا دیتی ہے، جتنے لاز ہیں ان لاز کو بھی مس یوز کرتی ہے اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ایک انتہا پر پہنچ جاتی ہے. اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی جیسے امپورٹنٹ ایشوز پر بھی اپنی اپوزیشن کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں ہوتے، کسی ایک میٹنگ میں نہیں ہوتے، تو پھر نارملی جو ملٹری کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس ویکیوم کو فل کرتی ہے، جو ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا. ہم نے دیکھا کہ جب پلوامہ ہوا، اس کے بعد جب ابھی نندن ہوا، اس کے بعد ان دونوں میٹنگز میں جب سیکیورٹی پہ بریفنگ تھی تو پرائم منسٹر اس میٹنگ میں چیئر نہیں کر رہے تھے، اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ غالباً اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اچھا، اپارٹ فرام نیشنل سیکیورٹی ایشوز، پرائم منسٹر جو تھے وہ جب چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی بات تھی تو اس میں بھی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، مینڈیٹری ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن لیڈر کی اور لیڈر آف دا ہاؤس کی ایک میننگ فل ڈائلاگ کے بعد، میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد آپ وہ اپوائنٹمنٹ کریں گے. تو اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ تھرو لیٹرز یہ بات صحیح ہے، یہ میں پوچھوں گا صداقت صاحب سے بھی، لیکن یہ تو صداقت صاحب کی پارٹی کی کامیابی ہے نا کہ پبلکلی انہوں نے یہ نیریٹو بنا دیا ہے. ابھی آپ نے زبیر صاحب کی بھی گفتگو سنی، کبھی کہہ رہے ہیں کہ مریم بیوی کو بتایا تھا، کبھی کہہ رہے نہیں بتایا. پبلکلی وہ یہ سیل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یار یہ دیکھو باہر نکل کے باتیں کرتے ہیں، اندر سارے ملے ہوئے ملاقاتیں کرتے ہیں، درخواستیں دیتے کہ ملتے ہیں. یار نہیں، نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب چیزیں اپنے، اگر آپ ایک کاشف صاحب کے پروگرام کا آپ نے کلپ نکالا، ایک شاہ زیب صاحب کا نکالا، اور ایک آپ کے اپنے، جب ایک کراس کوسچننگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ پوری بات کو اس طرح سے نہیں، بیچ میں سے اگر کچھ چیزیں نکال کر اس میں سے نکل، وہ تو پورا ایک فیکٹ بتا رہے ہیں نا. ایک کہہ رہے ہیں کہ پہلی ملاقات، ایک کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ پہلی ملاقات کے بعد مریم بی بی نے کہا کہ ملاقاتیں نہ کیا کریں، اور ایک میں کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی کو شاید ابھی پتہ چلا ہوگا کہ میں ملا تھا.
देखिए मेरी उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है ना जो उन्होंने पोजीशन दी, और अगर उनकी पार्टी में से किसी मेंबर ने जाके मुलाकात की और वो मेंबर ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात मेरी ज़ाती हैसियत में थी, और साथ उस अकाउंट के मुतल्लिक वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पर बात हुई नवाज शरीफ साहब के हवाले से या मरियम बीबी के हवाले से, तो वो क्योंकि जब इतनी एक तवील नशिस्त थी तो उसमें ये बात ज़ेर बहस आई और वो बात उन्होंने उस पर उन्होंने डिनाइल नहीं दिया, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी ज़ाती हैसियत में। और अगर पार्टी की जो मरियम बीबी कह रही हैं कि ये उनकी आज की स्टेटमेंट है कि मुलाकातें ऐसे नहीं होनी चाहिए और सियासी मामलात पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, तो प्रिंसिपली आप इसे क्या डिसएग्री करते हैं कि जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए? मैं तो बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। आई एम जस्ट सरप्राइज बाय द फैक्ट कि वो कह रही है गिलगित बल्तिस्तान पॉलिटिकल इशू है, उस पर नहीं मिलना चाहिए सियासतदानों को, और शहबाज शरीफ साहब मिले। मैं खाली इस पे आई एम सरप्राइज। लेकिन उसकी आपने अपने तौर पर जवाब दिया है। थोड़ी सी क्या आप कह रहे हैं वो एक और इसकी थोड़ी सी इसकी हाँ नहीं उसकी मैंने आपको तो पूरी सीरीज ऑफ मीटिंग्स बताई ना। चले मैं ठीक है, मैं ये ठीक है पॉइंट टेकन। मीटिंग की बात अब जरा इसको ऐसे से कंक्लूड करते हैं। अब ये आप बताएं सदाकत साहब, एक तो ये कि आप लोग बड़े ही खुश नसीब हैं मेरे ख्याल से कि अब यानी वो ठीक है इंतखाबी निशान तो नबील कबूल साहब की पार्टी का है तीर, लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून सारा मामला। लेकिन ये भी तो आप लोग ज़रा इस एंगल से भी सोचें ना कि वज़ीर आज़म साहब हैं, मुंतखब हुए हैं, जो भी मामला है वो आपने सारे का सारे बाकियों में छोड़ा हुआ है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग वो करें, वो करें, यानी आप लोग भी कुछ कर लें। ठीक है, अपोजिशन के खिलाफ आप ना केसेस बंद करें, कुछ ना करें, लेकिन इतना कम्युनिकेशन गैप कि हर काम में फिर इस्टेब्लिशमेंट को ही आगे आना पड़े। वसीम, ये कोई 90s का दौर नहीं है, मेरा ख्याल है ये मुस्लिम लीग नून अभी तक 90s के दौर में रह रही है। 3-4 एस्पेक्ट हैं आज के वाक़े के। एक, वो मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर और जो कारकुन है उसके सामने क्या बयानिया है कि हम बड़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट पोस्चर है हमारा, और ये भी गलत है, और स्टेट विद इन द स्टेट है, और स्टेट अबव द स्टेट है, ये बातें करके उनको हमारे वर्कर के साथ बहस करनी है। आज उस बेचारे की क्या पोजीशन रहेगी कि स्टेट विद इन द स्टेट है और आप जाके शाम को वहाँ बैठ के अपने मामलात हल कराते हैं। दूसरा मेरा ख्याल है कि एक और चीज़ जो बड़ी सामने आई है कि इंस्टीट्यूशंस को ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग से ब्लैकमेल करते हैं कि चाहे वो आर्मी फौज है, चाहे वो अदालतें हैं, ये पोजीशन इकट्ठी बैठ के और अपना ज़ाती जो इनकी आवाज़ है, जो उनको लोगों ने ताकत दी है, उसको इदारों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चौथी बात जो है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इनके इर्द गिर्द इकट्ठी हुई अपोजिशन, ये उनको भी इस्तेमाल करते हैं और एक पोस्चर देते हैं कि बड़े ये एग्रेसिव आ रहे हैं, और पीछे से जाके अपने ज़ाती मामलात जो हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि ये एक माफिया लाइक चीज़ है, इन्होंने कोई सियासत नहीं करनी, इन्होंने कारोबार बचाना है, इन्होंने पैसा बचाना है, और इन्होंने बच्चों को ये सियासत ट्रांसफ़र करनी है। उसके लिए भले कोई भी सामने आ जाए, चाहे डॉन लीक्स करना पड़े, चाहे कुछ और करना पड़े, ये धमकाते हैं और इदारों को धमका के अपने ज़ात के लिए, अपने कारोबारों के लिए और अपनी जो इनकी इल गॉटन मनी है उसको बचाने के लिए करते हैं। आज पाकिस्तान में हमारा बयानिया बड़ा वाज़े हो गया, और मुस्लिम लीग उनका जो रहा सा बयानिया था, मेरा ख्याल है वो वोट को इज्जत दो और हमें NRO दोगे, दरमियान में डूब गया। भाई नबील कबूल साहब, फिर ये इल्ज़ाम तो आपकी पार्टी पर भी है। जब जरदारी साहब कह रहे थे कि ये सारे मामलात हो रहे हैं, सबको ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसके बाद दुबई चले गए, फिर वापस आए, फिर उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत गिराई, फिर उसके बाद सादिक संजनानी साहब को मुंतखब करवाया, और ज़ाहिर सारे मामलात रहे, इदारों के साथ भरपूर ताउन फरमाया। तो ये काम तो नून पर तो इल्ज़ाम है, आप लोगों ने तो करके दिखाया है, उनके साथ अमलन ताउन करके दिखाया है। सवाल आपका बड़ा टेढ़ा है, जवाब मैं कोशिश करूंगा सीधा देने का। बात यह है कि जरदारी साहब ने जो बोला जी, उसके बाद वो मुल्क में रहे, आए वापस मुल्क में, दुबई चले गए, उसके बाद उन्होंने दुबई गए, वापस आए। उस जमाने में उनकी नवाज शरीफ साहब से नहीं बनती थी। पहले उन्होंने नवाज शरीफ को कहा था मैं तुमको सेनेट लेने नहीं दूंगा, मैं तुमको सेनेट नहीं लेने दूंगा, उन्होंने करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि कोई भी स्पीच देने से पहले वो जरदारी साहब से ज़रूर मशवरा करते तो बेहतर होता, तो वो उनको सही मशवरा देते। आई एंडोर्स इट। अच्छा, खुद सदाकत भाई भी इंडोर्स कर रहे हैं आपको, ठीक। और आपको भी लगता है नबील कबूल साहब जो लाइन उन्होंने ली है इस लाइन में, इस लाइन में जरदारी साहब बड़े खिलाड़ी हैं, जिस लाइन पे वो जा रहे हैं। यानी नबील भाई आपको भी लगता है कि नवाज शरीफ साहब थोड़ा ज्यादा कर गए?
میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی اس طرح کی سپیچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس وقت. ایک تو آپ ملک سے باہر ہے, آپ کی پارٹی کے دوسرے لیڈروں کے لیے پرابلم, آپ کے اپنے بھائی کے لیے پرابلم پیدا ہوا. مجھے پرسنلی پتا ہے کہ شہباز شریف نے 90% اپنے تعلقات درست کر لیے تھے, 90%. اس پہ ٹوٹلی پانی پھیر 48 گھنٹوں میں ایک نواز شریف صاحب کی سپیچ اور آج مریم بی بی کا بیان سب نے انڈو کر دیا, اس سب کو سب کچھ انڈو کر دیا. ملک صاحب تو یہ میرے خیال میں سیاست نہیں ہے. ملک صاحب نہیں دیکھیں, میرا یہ جو پوری آپ کی جو یہ کانٹیکسٹ ہے, اس میں میں بڑا کلیئر ہوں کہ کچھ پرنسپل پوزیشنز ہیں. میاں صاحب کی سپیچ جو ہے وہ اٹ از نتھنگ مور دین واٹ دا کانسٹیٹیوشن ڈیمانڈس. اچھا, اگر آپ کچھ آپ ٹیکٹیکل باتوں میں الجھے رہے ہیں اور کسی جگہ پر آپ کی کوئی ایسی بات ہو کہ زبیر صاحب کی وضاحت کو بھی آپ تسلیم نہیں کر رہے اور پھر اس مسئلے کو اٹھا کر آپ ایک براڈلی اس بات کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں, تو غالباً میری دانست میں یہ درست نہیں ہے. یہ اس کو آپ کو اس وضاحت کو سامنے رکھنا چاہیے جو زبیر صاحب نے, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا آپ کے 3 سوال تھے پورے پروگرام میں. میں نے آپ کو ڈیفرینشیٹ کر کے دیا کہ پولیٹیکل معاملات جن پہ مریم بی بی نے کہا یہ میٹنگ جو شہباز صاحب کی تھی یا باقی پارلیمنٹری لیڈرز کی تھی, سیکیورٹی کے ایشوز پر تھی. اسی طرح میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک زبیر صاحب اپنی ملاقات کو انفرادی حیثیت میں تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی اس بات کی وضاحت 2 ٹی وی پروگرامز پہ کہ شاید ان کو پہلے پتا تھا یا بعد میں پتا تھا, اٹ ڈز ناٹ کنکلوڈ اٹ کہ اس کے بنیاد پر آپ کوئی ایک رائے قائم کر سکیں. لیکن یہ درست ہے کہ جس بنیاد پر رائے قائم کی جا سکتی ہے وہ دونوں کے بیانات ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن, ٹھیک ہے, میں آخری, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں وہ ذاتی. نبیل صاحب کنکلوڈ کر, بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اب نبیل صاحب اب اس نئی سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اگلے 2-3 سال کی انشورنس پالیسی مل گئی ہے, اب وہ اپنی مدت پوری کر رہے ہیں؟ 30 سیکنڈ. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک سپیچ کے وجہ سے عمران خان صاحب جو لیک آف گورننس ہے ان کا, اس کو سب برداشت کر لیں گے. بھی ٹھیک ہے, آپ مہنگائی کریں, بجلی نہ دیں, آپ جو ہے قیمت روپے کے گرا دیں, سب کچھ کر دیں. وہ اس سپیچ کی وجہ سے کہیں گے پھر بھی ان کو رہنے دو, ایسی کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نہیں رہیں گے تو کون آئے گا پھر؟ نواز شریف صاحب کے تو معاملات خراب ہو گئے. ہو یا نہیں ہو, اے پی سی کے نواز شریف صاحب تو فی الحال ابھی فینس کے دوسری طرف ہے. اب آپ دیکھیں گے آنے والا نوجوان جو ہے ہمارا چیئرمین بلاول جو ہے وہ بہت اچھا پالیٹکس, آپ اور یہ بات آپ بھی میرے خیال میں کہہ دیں تو بہتر ہوگا. نہیں, میں ان کے کئی حوالوں سے, ان کی رائے کے حوالے سے اور ان کی میچورٹی کے حوالے سے میں ہوں قائل ہوں. گورننس کے حوالے سے میں تنقید کرتا ہوں, لیکن کئی حوالوں سے ان کی اپروچ کا میں ہوں قائل ہے. لیکن اپروچ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول اور ان کے اوپر جو گائیڈ لائن وہ لیتے ہیں زرداری صاحب سے, وہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو واضح نظر آئے گا کہ وہ اس ملک کی سیاست میں. بس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ملک صاحب یہ آپ کو مشورہ تو یہ نہ ہو, دیکھیں آپ لوگوں نے پنگا لے لیا ہے, اس پنگے سے جو اسپیس پیدا ہوگی اس کی پی ٹی آئی سب سے بڑی بینیفیشری ہوگی اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہوگی. یہ نہ ہو کہ آپ پھر اکیلے ہی رہ جائیں اور وہ پیپلز پارٹی کا راستہ بن جائے. دیکھتے ہیں لیکن آگے سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. لیٹس سی. دیکھیں وسیم, میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. اصولی طور پہ بات بالکل ٹھیک ہے. کوئی اور اگر اسپیچ کی کہیں اپریسیشن ہے تو وہ جا کے پبلک. ٹھیک, چلیں دیکھیں وہ کیسز, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, وہ کیسز کے بعد ہمارے پروگرام میں بات کرتے ہیں. آج تو اس سچویشن میں بات کرنی تھی. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. اور ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. جاتے جاتے آپ سب سے یہی درخواست, دیکھیے 21 ستمبر سے 5 روزہ پولیو مہم شروع ہوئی ہے. یہ 25 ستمبر تک جاری رہے گی, جس کے دوران تقریباً 4 کروڑ بچوں کی ویکسینیشن ہوگی, 3 کروڑ 96 لاکھ ٹو بی پریسائز, اور اس میں تقریباً 2.25 لاکھ ورکرز حصہ لیں گے. پاکستان میں اب تک 72 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اس سال. پچھلے سال 147 ہوئے رپورٹ. دنیا کے نقشے میں 2 ممالک ہیں, افغانستان اور پاکستان, جہاں یہ مرض ہے اس سطح تک. سب سے زیادہ کیسز پاکستان میں کہاں خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں. تو پلیز ان سے زیادہ پولیو مہم کے دوران کورونا SOPs کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے. آپ نے بچوں کو پولیو کا ویکسین ضرور پلائیں, ان کا مستقبل صحت مند بنائیں, وطن کا تشخص بہتر بنائیں. 2 بوند پلائیے اپنے بچوں کی خاطر, 2 بوند پلائیے.
پاکستان کی خاطر. اللہ حافظ.